آپ دیکھ رہے ہیں گمٹی چرچ ٹی وی۔ خدا ان کے کلام میں سے دوسری تلاوت سنیں گے۔ لوکا کی معرفت لکھا گیا انجیلی بیان، اس کا دوسرا باب اور اس کی 36ویں آیت سے کلام مقدس میں سے پڑھیں گے۔ مقدس لوکا کی معرفت لکھا گیا انجیلی بیان، اس کا دوسرا باب اور اس کی 36ویں آیت سے کلام میں یوں لکھا ہے، اور آشر کے قبیلے میں ایک میں سے ہنا نام فنویل کی بیٹی ایک نبیہ تھی۔ وہ بہت عمر رسیدہ تھی اور اس نے اپنے کنوار پن کے بعد 7 برس ایک شوہر کے ساتھ گزارے تھے۔ وہ 84 برس سے بیوہ تھی اور ہیکل سے جدا نہ ہوتی تھی، بلکہ رات دن روزوں اور دعاؤں کے ساتھ عبادت کیا کرتی تھی۔ اور وہ اسی گھڑی وہاں آ کر خدا کا شکر کرنے لگی اور ان سب سے جو یروشلم کے چھٹکارے کے منتظر تھے اس کی بابت باتیں کرنے لگی۔ خدا کا شکر ہو اس کے کلام کے لیے، آمین۔ مقدس لوکا اپنے انجیلی بیان میں یسوع کے بچپن کے واقعات کو بیان کرتا ہے، اور کسی انجیل میں، دوسری 3 اناجیل میں یہ نہیں ہے، لیکن مقدس لوکا یسوع کے بچپن کے واقعات کو بیان کرتا ہے۔ اور جب انجیل مقدس کو لکھا گیا تو جو رہنمائی اس کو لکھنے کے لیے ملی تھی وہ روح پاک کی رہنمائی سے، اور میرا خیال ہے، میرا ایمان ہے کہ مقدس لوکا کو خدا روح پاک نے یہ رہنمائی دی کہ یسوع کے بچپن کے حالات بھی لکھے، اور اس نے یسوع کے بچپن کے واقعات کو تحریر کیا۔ اور پہلی تلاوت میں ہم نے سنا کہ جب لڑکا پیدا ہوتا تھا تو شریعت یہ کہتی تھی کہ ماں 40 دن کے بعد 40 دن ناپاک رہے گی، اور 40 دن کے بعد بیٹے کو لے کے ہیکل میں جائے گی، اور جب بیٹی پیدا ہوگی تو ماں 80 دن کے بعد ہیکل میں جائے گی، اور اگر تو ماں باپ کے حالات اچھے ہیں تو وہ قربانی کے لیے برہ لے کر جائے گا، اگر حالات اچھے نہیں ہیں، ماڑے ہیں، تو کمریوں کے بچوں کا ایک جوڑا یا کبوتر کے بچوں کا جوڑا لے کر ہیکل میں جائے گی اور کان کو جا کے دے گی۔ اور اس طور سے جب بچہ پہلی دفعہ ہیکل میں جاتا تھا ماں باپ کے ساتھ، تو بچے کے ساتھ قربانیاں بھی کی جاتی تھی۔ کلام مقدس میں اس بات کو ہم نے سیکھا ہے۔ اخبار کی کتاب کے 11ویں باب کو جب ہم نے سنا ہے تو اس میں اسی بات کو بیان کیا گیا، اور یہاں پر جب یسوع 40 دن کا ہوا ہے تو یسوع کو ہیکل میں پیش کیا جاتا ہے، ہیکل میں لے کر آ جاؤ۔ کلام میں لکھا، اگر ہم 22ویں آیت کو پڑھیں، پھر جب موسیٰ کی شریعت کے موافق ان کے پاک ہونے کے دن پورے ہو گئے تو وہ اس کو یروشلم میں لائے تاکہ خداوند کے آگے حاضر کرے۔ اس کا مطلب ہے کہ جب 40 دن ہو گئے، اور ہمارے ہاں بھی عام طور پر لوگ نہیں جانتے، لیکن 1.25 مہینہ کا رواج ہمارے ہاں ہے کہ 1.25 مہینہ نہاؤں گی پھر ہیکل میں جاؤں گی۔ پیچھے پتہ نہیں اس کی وجہ کیا ہے، بہت سے لوگ نہیں جانتے اس بات کو، اور یہ بھی 40 دن کے بعد یسوع کو لے کر ہیکل میں جاتے ہیں اور خدا کے حضور نظر کرتے ہیں۔ ہم نے پہلے سیکھا کہ ہیکل میں 2 اشخاص ہیں، 2 ہستیاں ہیں، پہلا شمعون ہے اور دوسرا ہنا، آشر کے قبیلے سے جس کا تعلق ہے۔ ہنا ہننیہ کا مخفف ہے، یا آسان یا چھوٹا۔ ہننیہ نام کا چھوٹا جو کیا گیا وہ ہنا کیا گیا ہے، اور
جب یہ ہیکل میں آتے ہیں اس کو لے کر، تو وہاں ہنا یا ہننیا ہے، اور اس کا مطلب ہے شفیق یا رحیم، پرفضل، اور یہ نبیہ تھی۔ کلام اس بات کو بیان کرتا ہے کہ ہنا نبیہ تھی، اور دوسری بات یہ ہے کہ مقدس لوکا خواتین کے کردار کو بہت نمایاں کرتا ہے۔ مقدس لوکا کی انجیل میں خواتین کے کردار کو بہت اہم وہ پیش کرتا ہے، اور اسی لیے ہنا کا ذکر وہ یہاں پر کرتا ہے۔ آگے چلتے جائیں، پیچھے سے شروع کرتے جائیں تو مقدس لوکا خواتین کے کردار کو بہت اہم پیش کرتا ہے، اور یاد رکھیں کہ خواتین کا کردار کبھی بھی کم نہیں رہا۔ یسوع کی پیدائش سے لے کر، یسوع کے پیدائش کے دنوں سے لے کر یسوع کی زندگی تک خواتین اپنا کردار بڑے احسن طریقے سے انجام دیتی رہی، اور اسی لیے مقدس لوکا اس کو بہت اہم پیغام کے طور پر لوگوں کو دیتا ہے۔ اور عورتیں بھی یسوع کے پیروکاروں میں، یسوع کے خدمت گزاروں میں شامل ہوتی ہیں اور اس کی خدمت کرتی تھی۔ اور میں عام طور پر جب یہ دن آتے ہیں تو میں ضرور انہی حوالوں کو پیش کرتا ہوں، انہی حوالوں کو سیکھنے کی کوشش کرتے ہیں جو واقعات یسوع کی پیدائش پر ہوئے ہوں۔ میں انہی پر کلام سنانے کی کوشش کرتا ہوں، سکھانے کی کوشش کرتا ہوں، خود بھی سیکھنے کی کوشش کرتا ہوں۔ یہاں پر ہے کہ ہیکل میں یسوع کو لایا جاتا ہے جب یسوع 40 دن کا ہو جاتا ہے، اور 40 دن اس کے پورے ہو جاتے ہیں، اور مقدس مریم اور مقدس یوسف اسے ہیکل میں لے کر آتے ہیں۔ اور دوسری بات یہ میں سکھانا چاہتا ہوں کہ میں پسند کرتا ہوں کہ جب آج بھی بچوں کا بپتسمہ ہے، ہم ہر مہینے کے تیسرے اتوار بچوں کا بپتسمہ کرواتے ہیں، اور میں پسند کرتا ہوں، میں چاہتا ہوں کہ جب ماں بچوں کو لے کر آئے تو باپ بھی ساتھ آیا کرے۔ باپ کی ذمہ داری بھی ہے کہ جب یہاں پر وعدے کیے جائے، جب یہاں پر ان سے سوالات کیے جائے تو ماں کے ساتھ باپ بھی شامل ہو۔ اور یہاں پر بھی ہے کہ مقدس مریم کے ساتھ اور مقدس یوسف کے ساتھ بچہ یسوع ہیکل میں آیا ہے، اور ماں باپ اپنی ذمہ داریاں پوری کر رہے ہیں۔ اور آج کے کلام میں سے میں آپ کو سکھانا چاہتا ہوں کہ باپ کو بھی اور ماں کو بھی اپنی ذمہ داریاں پوری کرنی چاہیے۔ اپنے بچوں کو، اپنی بیٹیوں اور بیٹوں کو کوشش کرنی چاہیے کہ پیدائش کے بعد انہیں خداوند کے گھر میں لے کر آئے اور انہیں بپتسمہ دیا جائے یا ان کو مخصوص کیا جائے۔ یسوع کو بھی جب وہ بچہ تھا 1.25 مہینے کے بعد، 40 دن کے بعد اسے ہیکل میں لایا جاتا ہے، اور ہر پہلوٹا خواہ وہ انسان کا ہو، خواہ وہ جانور کا ہو، وہ خدا کا ہوتا ہے، وہ خدا کا ہوتا تھا۔ اور کلام مقدس میں اس بات کا ہمیں ذکر ملتا ہے کہ لڑکا اور لڑکی جو پہلوٹے ہوں وہ خداوند کے ہوتے ہیں۔ اور 40 دن کے بعد ان پہلوٹوں کو خداوند کی حضوری میں پیش کیا جاتا تھا، اور جب پیش کیا جاتا تھا تو ان کے لیے باقاعدہ کچھ ہیکل میں نظر کرنا ضروری تھا۔ کلام مقدس میں لکھا ہے چاندی کے 5 مسکال لڑکے کا فدیہ تھا جب ہیکل میں آتا، چاندی کے 5 مسکال احبار کی 27ویں باب میں اس کا ذکر میں ملتا ہے۔ اور کلام مقدس میں جب بچے خداوند کے گھر میں آتے تھے تو باقاعدہ ان کی خدا کو قیمت ادا کی جاتی تھی، خدا کو ان کا فدیہ ادا کیا جاتا تھا پہلوٹوں کا۔ اور یہاں پر جب یسوع آیا ہے، پہلے ہم نے پچھلے ہفتے سیکھا کہ یروشلم میں شمعون ایک نام آدمی تھا جو ہیکل میں تھا، اور دوسرا آج ہم سیکھیں گے آشر کے قبیلے میں سے فنویل کی بیٹی جو نبیہ تھی، اور وہ
عمر رسیدہ تھی. اس کا مطلب ہے کہ آج کے کلام میں سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ عورتیں بھی نبیہ ہوتی تھی. کلام مقدس میں اس بات کا ذکر ہے کہ وہ نبیہ تھی. اس کا مطلب ہے عورتیں بھی نبیہ ہو سکتی تھیں. اور یسوع کے دور میں ہمیں ایسا ملتا ہے کہ یہ ایک عورت تھی اور یہ نبیہ تھی. اور جب اس کے بارے میں ہم پڑھتے ہیں تو پتہ چلتا ہے بہت عمر رسیدہ تھی. جب بہت عمر رسیدہ کا ذکر ہے تو اس کا مطلب ہے اس کی عمر بہت زیادہ تھی. اس کی عمر 107 یا 108 سال تھی. اسی لیے اس کی عمر کے ساتھ اس بات کا ذکر ہے کہ وہ بہت عمر رسیدہ تھی. پھر میں دہراتا ہوں, اس کی عمر 107 یا 108 سال کی تھی. اور دوسری بات, ایک بات میں کہا کرتا ہوں کہ بزرگ بھی روزہ رکھ لیں اور میں گارنٹی دیتا ہوں مرے گا کوئی نہیں, اور شکر ہے کوئی بھی نہیں مرتا. اور جس کے بارے میں یہ کہ 107 108 سال کی بیوہ ہے اور یہ روزے رکھتی ہے. اس کی خوبی ہے کہ 100 سال کی عمر میں بھی یہ روزے رکھتی ہے, 107 سال کی عمر میں بھی روزے رکھتی ہے, اور ہم 50 سال کی ہو جائے کہنا پادری صاحب وہ نہیں رکھا جاتا, پادری صاحب وہ گزارا نہیں ہوتا. اور یہ عورت کیسی ہے؟ یہ 107 یا 108 سال کی ہے اور کلام مقدس کے بارے میں لکھا ہے کہ یہ روزے رکھتی ہے. آج کے کلام میں سے اگلی بات آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں, جو خداوند کو ملنا چاہتے ہیں انہیں روزے رکھنے کی ضرورت ہے. جو خداوند کو ملنا چاہتے ہیں انہیں دعا کرنے کی اور روزہ رکھنے کی ضرورت ہے. اور یہ 107 108 سالہ خاتون دعائیں کرتی ہے, روزے بھی رکھتی ہے, اور مرتی کوئی نہیں. کلام مقدس میں اس کے بارے میں لکھا ہے 7 برس ایک شوہر کے ساتھ رہی, اور خیال کیا جاتا ہے کہ 16-17 سال کی عمر میں شادی ہوتی تھی. 7 سال بیوہ کے ساتھ خاوند کے ساتھ رہی اور بیوہ ہو گئی. 23 سے 24 سال کی عمر میں یہ بیوہ ہو گئی. 23 اور 24 سال کی عمر میں بیوہ ہو گئی, اور پھر اس نے شادی نہیں کی بلکہ خداوند کے گھر میں چلی گئی. خداوند کے ساتھ اس نے رفاقت کر لی, دعا کرنا اس نے اپنی زندگی میں شروع کر دیا. اور پھر اس کے بارے میں لکھا ہے, اور 84 برس سے بیوہ تھی. 23-24 سال کی بیوہ ہو گئی اور 84 برس سے ہیکل میں ہے. تو اگر ان ساروں کو جمع کریں تو 107 یا 108 سال بنتے ہیں. اسی لیے میں بار بار اس کا ذکر کر رہا ہوں. اور کلام مقدس میں اس بات کا ہمیں ذکر ملتا ہے. اور بعض علماء کا خیال ہے, علماء کہتے ہیں کہ اس کی رہائش گاہ ہیکل میں تھی. اور دوسرا یہ ہے کہ جو خواتین ہیکل میں آتی تھی ان کی یہ رہنمائی کرتی تھی, ان کی مدد کرتی تھی. اور پھر دوسرے علماء کا یہ خیال ہے کہ یہ 107 سال کی خاتون سنڈے سکول بھی چلاتی ہوگی. آج کل جسے ہم سنڈے سکول کہتے ہیں, یہ بچوں کی رہنمائی بھی کرتی ہوگی, خواتین کی رہنمائی بھی کرتی ہوگی, اور چرچ کے ہیکل کے انتظام میں بھی مدد کرتی ہوگی. اور کلام مقدس میں اس بات کا ہمیں پتہ چلتا ہے. کچھ علماء کہتے ہیں کہ یہ عبادت ہر عبادت میں آیا کرتی تھی. کچھ علماء کا خیال ہے, کچھ کہتے ہیں یہ ہیکل میں رہتی تھی, کچھ کہتے ہیں یہ ہر عبادت میں ہیکل میں آیا کرتی تھی. اور رات دن دعائیں کرتی تھی, رات دن روزے رکھتی تھی, رات دن دعائیں کرتی تھی. پھر میں کلام مقدس میں اس بات سے رات دن کلام میں لکھا ہے, بلکہ رات دن روزہ اور دعا کے ساتھ عبادت کیا کرتی تھی. رات دن یاد رکھیں, آج کے کلام میں سے اگلی بات آپ کو بتانا چاہتا ہوں, جو یسوع کو ملنا چاہتے ہیں آج بھی انہیں رات دن دعائیں کرنے کی ضرورت ہے. انہیں رات دن دعائیں کرنے کی ضرورت ہے, رات دن روزہ رکھنے کی ضرورت ہے. اس کے بارے میں یہ ہے کہ یہ 107 سال کی عمر میں رات دن دعائیں کرتی تھی اور یسوع کے انتظار میں تھی. اور کلام مقدس میں یہ گیان و دیان کرتی تھی, میڈیٹیشن بھی کرتی ہوگی.
خاموشی میں یہ بیٹھتی ہوگی. اور یاد رکھیں جو خداوند کے ساتھ، اور میں کئی دفعہ آپ کو بتا چکا ہوں کہ جو خداوند کی آواز کو سننا چاہتے ہیں کبھی انہیں خاموشی سے بھی بیٹھنا چاہیے. ہم اکثر اپنی سنا کے اٹھ جاتے ہیں، یہ دے یہ دے یہ دے یہ دے یہ دے، اینج کر خداوند یہ کر دے وہ کر دے، اٹھ کے چلے جاتے ہیں. کئی دفعہ ہماری دعاؤں کا جواب خداوند دینا چاہتے ہیں اور وہ ہم سنتے ہی نہیں. یہ میڈیٹیشن کرتی ہے، گیان و دھیان کرتی ہے یار. یہ نبیہ میڈیٹیشن کرتی ہے اور انتظار کرتی ہے خدا اس کے سوالوں کا جواب، خدا اس کی دعاؤں کا جواب دے. اور خدا جو اس سے سننا چاہتے ہیں خدا ان کے سوالوں کا جواب بھی دیتا ہے. یہ گیان و دھیان کرتی ہے اور یہ مذہبی کاموں میں مصروف رہتی ہے. جو بھی ہیکل میں مذہبی کام ہوتے ہیں ان میں مصروف رہتی ہے. عمر رسیدہ مسیحوں کو اس سے سبق حاصل کرنے کی ضرورت ہے. مسیحی جو عمر رسیدہ ہیں انہیں اس سے سیکھنے کی ضرورت ہے. اور یاد رکھیں جب ہمارے لوگ، ہمارے بزرگ، ہماری بزرگائیں اس کی زندگی سے سیکھیں گے تو یاد رکھیں کلیسیا ترقی کریں گی، کلیسیا ترقی کرے گی، کلیسیا بڑھے گی، کلیسیا یسوع کے پاس آئے گی. کیونکہ آج بھی یسوع کو ایسے لوگوں کی ضرورت ہے. کلام مقدس میں اس کے بارے میں لکھا ہے عمر رسیدہ مسیحوں کو بھی اس سے سیکھنے کی ضرورت ہے. اور 84 سالوں یہ ہیکل میں ہے، 84 سالوں سے کوئی چھٹی نہیں، کوئی چھٹی نہیں، 84 سالوں سے ہیکل میں ہے. اور کلام مقدس میں اسے 84 سالوں کا اجر مل گیا ہے. اور 84 سالوں کا اجر کیا ہے؟ اس کے سامنے یسوع آ گیا ہے. اس کی دعاؤں کا جواب یہ ہے کہ 84 سالوں کے بعد اس کے سامنے یسوع آ گیا. اور میں کہتا ہوں آج بھی اگر دل کے ساتھ میں اور آپ دعائیں کریں تو یسوع ہمارے سامنے بھی آ جاتا ہے، ہماری زندگیوں میں بھی آ جاتا ہے. یہ کلام مقدس اس بات کو بیان کرتا ہے. 84 سالوں کے بعد اس کے اجر اسے ملتے ہیں. جو گرجے میں آتے ہیں ایک دن انہیں یسوع مل جاتا ہے. اور بہت سے لوگ مجھے آ کر کہتے ہیں پادری صاحب لگتا ہے انجے پہ میں پچھلے اتوار گرجے نہیں آیا سے تو میرا کوئی کام رہ گیا ہے. میں محسوس کرتا ہوں جیسے میری کوئی کام، زندگی کا کام رہ گیا ہے. اور جب ہم محسوس کرتے ہیں ہماری زندگی کا کام رہ گیا اور اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم یسوع سے اس دن نہیں ملے ہوتے، ہماری زندگی میں یہ کمزوری آ جاتی ہے، یہ خیال آ جاتا ہے کہ ہم پچھلے اتوار یسوع کو نہیں ملے. اور اس نے پھر جب اسے یسوع مل گیا تو اس نے یسوع کی گواہی دی ہے. اس نے کیا کہا؟ اور وہ اسی گھڑی وہ آ کر خدا کا شکر کرنے لگی اور اس سب سے جو یروشلم کے چھٹکارے منتظر تھے بابت باتیں کرنے لگی. یسوع مل گیا ہے اور اس نے اس کی گواہی دینا شروع کر دیا، جا کے لوگوں کو بتا رہی ہے جس کی 84 سال سے میں انتظار کر رہی تھی، جس کا 84 سال سے میں منتظر تھی، وہ میں نے آج دیکھ لیا ہے. میں نے دنیا کی نجات کو آج دیکھ لیا ہے، میں نے دنیا کی نجات کو آج پا لیا ہے. وہ آ کر گواہی دینا شروع، کھپ ڈال دے. پھر میں پڑھتا ہوں کلام مقدس میں لکھا ہے اسی گھڑی میں آ کر خدا کا شکر کرنے لگی اور ان سب سے جو یروشلم کے چھٹکارے کے منتظر تھے اس سے باتیں، جو جتنے بھی چھٹکارے کے منتظر تھے ان سے باتیں کرنے لگی. اور یاد رکھیں آج بھی بہت سے لوگ پریشان ہیں اور انہیں میرے یسوع کی ضرورت ہے، انہیں آپ کے یسوع کی ضرورت ہے، انہیں ہمارے یسوع کی ضرورت ہے. اور یاد رکھیں اگر کوئی تسلی سارا کو، ہنا کو دے سکتا ہے وہ آج مجھے اور آپ کو بھی دے سکتا ہے، وہ ہمیں بھی گواہی کے لیے تیار کر سکتا ہے. کلام مقدس اس بات کو بیان کرتا ہے.
اس نے لوگوں کو بتایا، اور مجھے اور آپ کو بھی لوگوں کو بتانے کی ضرورت ہے۔ اگر کوئی تسلی دے سکتا ہے تو صرف یسوع دے سکتا ہے۔ خداوند آج کے کلام کے وسیلے سے میں برکت دوں۔ خداوند تیرا شکر، تیری تعریف تیرے کلام کے لیے جو ہمارے قدموں کو چراغ اور راہ کے لیے روشنی۔ آج کے کلام کے وسیلے سے میں برکت دے، یسوع کے نام سے۔ آپ دیکھ رہے ہیں گمٹی چرچ ٹی وی۔